إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. معزز سامعین، پچھلے جمعے ہم نے نیک اعمال کے بارے میں کچھ مختصر باتیں بیان کی تھیں اور ہم نے کہا تھا کہ کوئی بھی نیک عمل، انسان جتنا نیک عمل کریں اس کے لیے 3 شروط لازمی ہیں. یہ 3 شروط میں سے کوئی ایک شرط اس میں موجود نہیں ہو تو وہ عمل قابل قبول نہیں ہے. یعنی اللہ رب العالمین کسی انسان کا عمل تب قبول کرتا ہے جب اس میں یہ 3 شرطیں پائی جائیں. اگر ان تینوں میں سے کوئی ایک شرط اس میں موجود نہیں ہو تو وہ قابل قبول نہیں ہے اللہ رب العالمین کے ہاں. انسان تو اس عمل پہ تھک جائے گا، محنت کرے گا، اس کی انرجی خرچ ہوگی، لیکن انسان کو کوئی اجر نہیں ملے گا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. ہم نے کہا تھا پہلے نمبر پہ سب سے پہلے انسان مسلمان ہو. انسان نیک عمل کرنا چاہتا ہے اور اپنے رب کو راضی کرنا چاہتا ہے تو مسلمان ہو، اپنے رب پہ ایمان لائے، اس میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اور ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرے. تب اس انسان کے اعمال قبول ہوں گے، وَإِلَّا اعمال قبول نہیں ہوں گے اس انسان کے. اللہ رب العالمین کفار کے بارے میں فرماتے ہیں وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. کفار دنیا میں جتنی محنت کرتے ہیں، جتنے رفاہی کام کرتے ہیں، دنیا میں جتنی محنت کرتے ہیں، ان کے اعمال کو قیامت والے دن ایسے ہی ہوا میں اڑا دیا جائے گا. ان کو کوئی بدلہ نہیں دیا جائے گا آخرت میں، بلکہ حتیٰ رب العالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ خطاب فرما رہے ہیں
کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ افضل المخلوقات ہیں، افضل البشر ہیں، لیکن اگر آپ کے عقیدے میں شرک پیدا ہو جائے، آپ رب العالمین کے ساتھ شرک کریں تو آپ کا عمل بھی قابل قبول نہیں ہے۔ دراصل رب العالمین ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اے انسان، آدم کی اولاد، خبردار، غور سے سنو یہ بات، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کو میں نے افضل الانبیاء خاتم النبیین بنایا، اس کے ساتھ میں نے کوئی کمپرومائز نہیں کرنا۔ اگر میرے ساتھ کسی کو شریک کرے، میری عبادت خالص نہ کرے تو اس کو میں معاف نہیں کرتا، اس کے عمل کو قبول نہیں کرتا، تو تیرے عمل کو قبول کروں گا میں؟ رب العالمین فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ شرک کریں، آپ کے اعمال میں شرک ہو، عقیدے میں کوئی شرک ہو، تو لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، آپ کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ بس اتنا ہی نہیں وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے۔ جس طرح میں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدے میں شرک آنا ہی نہیں ہے، رب العالمین نے ان کو مبعوث اس لیے کیا کہ شرک کو ختم کرے ان کے ذریعے، لیکن پھر بھی رب العالمین اپنے حبیب کو یہ کہہ رہے ہیں تاکہ میں اور آپ ہوشیار رہیں، بیدار رہیں اور شرک سے اپنے آپ کو مکمل بچائیں۔ دوسرے نمبر پہ ہم نے کہا تھا نیک عمل قبول تب ہوتا ہے جب رب العالمین کے لیے خالص ہو، اس میں ریاکاری، سمعت نہیں ہو، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے عمل ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رب العالمین نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ، انسان نیک عمل کرے، عمل نیک ہے، لیکن اس میں میرے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کرے، نیک عمل کرے تاکہ لوگ بھی مجھ سے راضی ہوں، حج کرنے جائے، عمرہ کرنے جائے اور ساتھ ساتھ سیلفیاں بھی بنواتا جائے تاکہ لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ حضرت حاجی صاحب تشریف لایا ہے، مجھے پاکستان میں لوگ پھر حاجی صاحب کہیں گے۔ رب العالمین فرماتے ہیں ترکتہ وشرکہ، اس کو میں چھوڑ دیتا ہوں، کوئی اجر نہیں دیتا، جس کی وجہ سے عمل کر رہا ہے وہ اس کو دے دے۔ تیسرے نمبر پہ ہم نے کہا تھا انسان کوئی بھی عمل کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو، وَإِلَّا یہ عمل قابل قبول نہیں ہے رب العالمین کے ہاں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، انسان کوئی عمل کرے میرے طریقے پہ نہ ہو وہ عمل، تو وہ عمل قابل قبول نہیں ہے، مردود ہے یہ عمل، کبھی رب العالمین اس عمل کو قبول نہیں کرے گا۔ تو لہذا عمل قبول ہونے کے 3 شرائط ہیں، یہ خود بھی یاد کرنے چاہیے اور اپنے چھوٹے بھائی اور بچوں کو بھی یہ سکھانا چاہیے۔ سب سے پہلے نمبر پہ انسان مسلمان ہو، کافر کا عمل، مشرک کا عمل رب العالمین کو قابل قبول نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پہ انسان عمل کرے صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے، کسی اور کا حصہ اس عمل میں نہ رکھے۔ اور تیسرے نمبر پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ ہمیں بتایا اس کے مطابق ہو۔ اچھا، جب انسان کوئی عمل کرے اس میں یہ تینوں شرائط ہو تو انسان کو کوئی فائدہ ملے گا، کوئی بدلہ ملے گا؟ بالکل انسان کو بدلہ ملے گا، دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں انسان کو بدلہ ملے گا، صرف دنیا میں نہیں یا صرف آخرت میں نہیں، دنیا اور آخرت دونوں میں اللہ رب العالمین اس انسان کو اجر دے گا، بدلہ دے گا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اے لوگو
آدم کی اولاد اس دن سے ڈرو جس دن تم سب نے آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک جتنے لوگوں کو رب العالمین نے پیدا کیا یہ سارے رب العالمین کے پاس جمع ہوں گے. واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ. پھر کیا ہوگا؟ ثم توفی کل نفس ما کسبت. انسان نے جو عمل کیا اس کا بدلہ اسے دیا جائے گا. وہم لا یظلمون. اور انسان پہ ظلم نہیں کیا جائے گا. انسان نے جتنا عمل کیا اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا انسان کو. اسی طرح رب العالمین فرماتے ہیں وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. انسان کو دنیا اور آخرت میں وہی بدلہ ملتا ہے جو انسان نے کیا ہو. جتنی محنت کرے انسان اتنا ہی اس انسان کو بدلہ دیا جائے گا. وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى. انسان جو محنت کرتا ہے انرجی خرچ کرتا ہے اس کا بدلہ ضرور اسے دیا جائے گا. ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى. پھر کامل مکمل بدلہ اللہ رب العالمین اس انسان کو دے گا. اور ہم نے پچھلے جمعے سفیان ثوری رحمہ اللہ کا قول بیان کیا تھا. سفیان ثوری رحمہ اللہ نے 2 مختصر الفاظ میں مکمل انسان کو کامل مکمل نصیحت فرمائی. فرمایا اعمل للدنیا بقدر بقائک فیہا. دنیا میں جتنی دیر رہتے ہو جتنی دیر تو نے دنیا میں رہنا ہے اتنی ہی محنت کرو. اعمل للدنیا بقدر بقائک فیہا وللآخرۃ بقدر بقائک فیہا. اور آخرت کے لیے اتنی محنت کرو جتنی دیر تک تو نے آخرت میں رہنا ہے. والسلام علیکم. 2 مختصر الفاظ میں کامل مکمل نصیحت فرمائی. تو انسان کو چاہیے کہ انسان سوچے, میں اور آپ سوچیں دنیا میں ہم نے کتنے دیر تک رہنا ہے اتنی محنت کریں دنیا کے لیے. آخرت میں پھر کتنی دیر تک ہم نے رہنا ہے اتنی محنت کریں, کیونکہ ہمیں دنیا میں اپنے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا اور آخرت میں بھی دیا جائے گا. تو دنیا اور آخرت میں انسان کو جو اعمال کا بدلہ دیا جاتا ہے وہ بہت زیادہ ہے. لیکن آج اس خطبے میں انشاءاللہ تعالی ہم صرف اور صرف 5 بدلے جو رب العالمین انسان کو 5 انعامات دیتا ہے دنیا میں اس کا تذکرہ کریں گے, اور 5 جو آخرت میں رب العالمین انسان کو دیتا ہے. سب سے پہلے نمبر پہ دنیا میں جو اجر ملتا ہے انسان کو, سکون اور خوشی والی زندگی رب العالمین اس انسان کو عطا کرتا ہے. انسان سکون چاہتا ہے, سکون صرف اور صرف مال میں نہیں ہے, سکون صرف اور صرف شہرت میں نہیں ہے, وزارت میں صدارت میں نہیں ہے. کوئی انسان یہ نہ سوچے کہ یہ سارے دنیا کے امیر لوگ پرسکون زندگی گزارتے ہیں, یہ وزیر اعظم صدر مملکت یہ سارے بڑے پرسکون زندگی گزارتے ہیں. نہیں, سب سے زیادہ پریشان یہ لوگ ہوتے ہیں. اچھا سکون کس میں ہے؟ رب العالمین نے ہمیں بتایا ہے. رب العالمین فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. انسان نیک عمل کرے چاہے مرد ہو یا عورت ہو, نیک اعمال کرے تو فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً, اس انسان کو سکون اور خوشی والی زندگی دیں گے ہم. یہ سکون دینے والا ہے کون؟ رب العالمین. تو رب العالمین نے ہمیں طریقہ بتایا, سکون حاصل کرنا چاہتے ہو تو نیک اعمال کرو. اسی طرح رب العالمین فرماتے ہیں فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. جس نے قرآن کی تابعداری کی, حدیث کی تابعداری کی, محمد الرسول اللہ کی تابعداری کی, صحابہ کے طریقے پہ چلا, سلف صالحین کے طریقے پہ چلا, تو فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. نہ تو یہ انسان کبھی گمراہ ہوگا اور نہ کبھی بدنصیب ہوگا.
نہ گمراہ ہوگا دنیا میں، نہ بد نصیب ہوگا، خوش نصیب ہوگا ہمیشہ۔ لیکن اگر کوئی انسان یہ کام نہ کرے، نیک اعمال نہ کرے، صحابہ کے طریقے پہ نہیں چلے، اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ آگے رب العالمین فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ، جس انسان نے قرآن کو چھوڑا، حدیث کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کو، صحابہ کے طریقے کو، سلف صالحین کے طریقے کو، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، یہ انسان دنیا میں پریشان رہے گا ہمیشہ، پرسکون زندگی نہیں گزار سکے گا، سکون سے محروم ہوگا۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اور ساتھ ساتھ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت والے دن بھی یہ اندھا ہوگا، پریشان ہی ہوگا۔ تو دنیا میں بھی سزا، آخرت میں بھی سزا، کیونکہ یہ انسان نیک اعمال نہیں کرتا تھا۔ دنیا میں اس انسان کو نیک عمل کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا، لیکن اس نے نیک عمل نہیں کیا، تو اب اس کے ساتھ یہی ہونا ہے، الجزاء من جنس العمل۔ دوسرا انعام، انسان کی اولاد اور انسان کے خاندان کی حفاظت رب العالمین کرتا ہے جب انسان نیک اعمال کرتا ہو۔ ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ میں فوت ہو جاؤں، مر جاؤں تو میرے بچوں کا کیا بنے گا، مستقبل میں کیا ہوگا، ان کے لیے پیسے کماؤں، ان کے لیے پراپرٹی جمع کر کے جاؤں۔ رب العالمین نے ہمیں بتایا کہ نہیں نہیں، یہ کر کے بھی آپ کی اولاد کا جو مستقبل ہے وہ مأمون نہیں ہوگا۔ مستقبل کو مأمون بنانا چاہتے ہو اپنی اولاد کا، تو آؤ اس پہ عمل کرو۔ رب العالمین فرماتے ہیں وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ، آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آپ کی اولاد ہیں، آپ ان کے لیے پریشان ہو، میرے مرنے کے بعد کیا ہوگا ان کے ساتھ، تو کیا کرو، فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، تقوی اختیار کرو، نیک اعمال کرو۔ رب العالمین تیرے بچوں کو، اولاد کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، تیری اولاد ہمیشہ آباد ہوگی۔ عمر بن عبد العزیز جب فوت ہونے لگے، انہوں نے اپنے بچوں کو بلایا، تقریباً 14 اولاد تھی ان کی، 14، سب کو دیکھا، سب سے جو بڑا تھا اس کی عمر تقریباً 17 سال تھی، ان کو دیکھ کے رونے لگے۔ کسی نے کہا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں، کیا مسئلہ ہے، آپ پریشان ہیں کہ کیا ہوگا ان کے ساتھ، یہ وقت کے بادشاہ ہیں، امیر المؤمنین ہیں، اولاد کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بالکل میراث نہیں چھوڑا انہوں نے، ان کے پاس تنخواہ کے علاوہ کچھ تھا ہی نہیں، شروع میں عالم دین تھے، دین کی خدمت کرتے تھے، تو کاروبار کا موقع نہیں ملا، بعد میں امیر المؤمنین بنے، بادشاہ بنے، تو حلال کاروبار کا موقع نہیں ملا۔ اب امیر المؤمنین نے کتنی تنخواہ لینی ہے، امیر المؤمنین کے پاس مہمان بھی آتے ہیں، غریب لوگ بھی آتے ہیں مانگنے کے لیے، تو امیر المؤمنین کے پاس بچے گا کیا، حلال مال میں سے کیا بچے گا اس کے پاس؟ تو 14 کے 14 بچے جو ہیں یہ پرورش کے ضرورت مند تھے، کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس۔ عمر بن عبد العزیز کو کسی نے کہا کہ تھوڑا سا مال چھوڑ کے چلے جاتے ہیں آپ، انہوں نے کہا اگر میری اولاد نیک ہو تو رب العالمین نیک انسان کو کبھی ضائع نہیں کرتا، اگر میری اولاد بد عمل ہو، بد کردار ہو، گناہ گار ہو تو میں گناہ گاروں کے ساتھ مدد نہیں کرنا چاہتا۔ لہذا ان کے فوت ہونے کے بعد، کئی سال گزرنے کے بعد، عمر بن عبد العزیز کا بڑا بیٹا، انہوں نے مکمل جہاد کے لیے ایک لشکر کو تیار کیا اپنے حلال کاروبار کی کمائی سے، لیکن ان کے مقابل ہشام بن عبد الملک امیر المؤمنین تھے، عمر بن عبد العزیز کے بعد ہشام بن عبد الملک، عمر بن عبد العزیز کے بعد یزید بن عبد الملک، ان کے بعد سلیمان۔ ہشام
ہشام بن عبد الملک یہ جب دنیا سے جانے لگے اپنی اولاد کے لیے کم سے کم 6 لاکھ دینار سونے کے سکے چھوڑ کے چلے گئے. یہ کم سے کم جو نقد پیسے تھے. بعد میں دیکھا گیا ان کی اولاد لوگوں سے بھیک مانگتی تھی. اتنے غریب ہوئے تو امیر ہونا یا غریب ہونا رب العالمین کے پاس ہیں. رب العالمین نے کسی انسان کو امیر بنانا ہے, کسی انسان کو غریب بنانا ہے. تو انسان یہ نہ سوچے کہ میں اولاد کے لیے مال چھوڑ کے جاؤں تو میری اولاد کامیاب اور آباد ہوگی. نہیں, بلکہ کیا کریں, فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. نیک اعمال کرے انسان, نیک کردار اختیار کرے. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام واقعہ آپ نے سنا ہے, بار بار خطباء سے, علماء سے, مقررین سے سنتے رہتے ہیں. دونوں جب ایک علاقے میں گئے, وہاں پہ ایک دیوار گرنے والی تھی. خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو صحیح کیا, کھڑا کیا. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ تو کہنے لگے کہ اس دیوار کے نیچے ایک خزانہ ہے جو 2 یتیم بچوں کا ہے. اچھا, تو یتیم بچوں سے کیا لینا دینا ہے؟ یتیم بچوں کا کچھ بھی نہیں ہے, لیکن ان کے والد جو ہیں وہ نیک انسان تھے, اس وجہ سے میں نے ان کی حفاظت کی. رب العالمین نے مجھ سے ان کی حفاظت کروائی. کہتے وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. ان کا والد جو ہے وہ نیک انسان تھا. تو اگر میں اور آپ نیک ہوں, ہمارے فوت ہونے کے بعد بھی رب العالمین ہماری اولاد کو ضائع نہیں کرے گا, برباد نہیں کرے گا. تو کیا خیال ہے جب ہم زندہ ہوں تو ہماری اولاد کو رب العالمین ضائع کرے گا؟ ان 2 بچوں کو رب العالمین نے ضائع نہیں کیا, اور ان کا تذکرہ رب العالمین نے قرآن میں کیا تاکہ مجھے اور آپ کو یہ بات یاد ہو کہ اولاد کی حفاظت رب العالمین نے کرنی ہے. تو رب العالمین کو راضی کرو, نیک اعمال کرو, تو آپ کی اولاد محفوظ ہوگی. اس لیے محمد بن المنکدر رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ تعالی یحفظ بالرجل المؤمن فی ولده وولد ولده. اللہ رب العالمین نیک انسان کی نیکی کی وجہ سے اس کی بھی حفاظت کرتا ہے, اس کی اولاد کی بھی, اس کے اولاد کی اولاد کی بھی. لیکن کوئی انسان نیک بن کے تو دکھائے. تیسرے نمبر پہ ساری پریشانیاں نیک اعمال کے ساتھ ختم ہوتے ہیں. اللہ رب العالمین نے سورۃ الانبیاء میں مختلف انبیاء کا تذکرہ کیا, ابراہیم, موسیٰ, عیسیٰ, لوط وغیرہ 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 انبیاء کا تذکرہ کیا. اور پھر رب العالمین نے فرمایا کہ ان پہ یہ امتحانات تھے, یہ پریشانیاں تھیں, یہ پریشانیاں, ہم نے ساری پریشانیاں ختم کر دیں. کیوں؟ آگے رب العالمین فرماتے ہیں انہم کانوا یسارعون فی الخیرات. یہ وجہ یہ تھی کہ یہ لوگ نیک اعمال کرتے تھے. نیک اعمال کی وجہ سے ساری پریشانیاں میں نے ان سے ہٹا دی, دور کر دی. اور چوتھے نمبر پہ انسان جب نیک اعمال کرتا ہو, اس انسان کی محبت لوگوں کے دل میں ویسے ہی بیٹھ جاتی ہے. ہوتا ہے ایسے, کبھی کبھی ہم نے کسی عالم دین کو دیکھا نہیں ہے, لیکن ان کے بارے میں سن کے ہمارے دل میں ان کا ایک مقام ہوتا ہے, ان کی جگہ ہوتی ہے ہمارے دل میں. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. اللہ رب العالمین اس انسان کی محبت لوگوں کے دل میں ڈال دیتا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے اما واللہ ما خلق اللہ مؤمنا یسمع بی ویرانی الا احبنی. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حافظ قرآن, حافظ احادیث, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے شاگرد, کہتے ہیں واللہ
دنیا میں جتنے مسلمان لوگ ہیں میرے بارے میں جب سنتے ہیں مجھ سے محبت کرتے ہیں، مجھے پہلی دفعہ دیکھتے ہیں مجھ سے پیار محبت کرتے ہیں، میرا مقام ان کے دل میں ہوتا ہے۔ وجہ کیا تھی؟ ابو ہریرہ ایک غریب انسان تھے، ایک عورت کے مزدور تھے۔ وجہ کیا تھی؟ نیک اعمال کی وجہ سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی وجہ سے۔ اس لیے قتادہ ابن دعامہ السدوسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ما اقبل عبد الى اللہ الا اقبل اللہ بقلوب العباد الیہ۔ ما اقبل عبد الى اللہ، انسان جب بھی رب العالمین کی طرف متوجہ ہوتا ہے، رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، رب العالمین سب لوگوں کے دل اس کے طرف متوجہ کرتے ہیں، سب لوگ اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب لوگوں کے دل جو ہیں قلوب العباد بین اصبعین من اصابع الرحمن، اللہ رب العالمین کے دو انگلیوں کے درمیان ہیں، یقلبها کیف یشاء، رب العالمین جیسا چاہے تو لوگوں کے دل پھیر دیتا ہے۔ تو انسان نیک ہو، رب العالمین کو راضی کرنے والا ہو، رب العالمین سب لوگوں کے دل اس کے طرف پھیر دیتا ہے، سب لوگ اس سے محبت کرتے ہیں۔ امام احمد رحمہ اللہ یہ بہت بڑے عالم تھے، امام اہل السنہ والجماعہ ان کو کہا جاتا ہے۔ 164 ہجری میں پیدا ہوئے اور 241 میں فوت ہوئے امام احمد رحمہ اللہ۔ مختصراً، واقعہ تو لمبا ہے لیکن مختصراً، یہ کسی جگہ پہ جانے لگے سفر پہ، رات کو ان کو دوست ساتھی نہیں ملے تو کسی جگہ پہ راستے میں ٹھہرے، وہ مسجد سے مسجد کے جو خادم تھے انہوں نے نکال دیا کہ مسجد کو میں نے تالا لگانا ہے، باہر نکلیں۔ آپ باہر نکلیں، دیکھا ادھر ادھر کچھ بھی نہیں ہے، کوئی ہوٹل نہیں ہے، کوئی گھر نہیں ہے، کیا کرے کہاں جائے؟ دیکھا کہ وہاں پہ کوئی چراغ روشن ہے اور چراغ ہے تو وہاں پہ کوئی انسان بھی ہوگا، ان کے پاس چلے گئے۔ وہ خباز تھے، تندور والے تھے، ان کو کہا بھائی میں مسافر ہوں، آپ کے پاس ایک رات ٹھہرنا چاہتا ہوں، مجھے جگہ مل جائے گی؟ انہوں نے کہا ہاں ہاں آ جائیں آپ۔ امام احمد رحمہ اللہ ان کے پاس گھر میں بیٹھے، انہوں نے کھانا کھلایا اپنی استطاعت کے مطابق، اور بعد میں پھر امام احمد نے دیکھا یہ جو بھی کام کر رہا ہے سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ ذکر اذکار کرتا جا رہا ہے۔ امام احمد نے پوچھا کہ آپ کیوں ذکر اذکار کرتے ہو؟ اب اس بندے کو نہیں پتا کہ یہ کون ہے۔ کہا میں ذکر اذکار کرتا ہوں، اللہ رب العالمین اس سے مجھے میرے سارے مقاصد پورے کر دیتا ہے، جو بھی میں رب العالمین سے چاہتا ہوں، جو چیز چاہتا ہوں رب العالمین مجھے دیتا ہے۔ اچھا، امام احمد نے کہا اچھا ساری چیزیں جو بھی رب العالمین سے مانگتے ہو؟ کہا ہاں، لیکن ایک چیز ہے کئی سالوں سے میں رب العالمین سے مانگ رہا ہوں لیکن رب العالمین نے آج تک مجھے وہ انعام نہیں دی، وہ نعمت نہیں دی۔ امام احمد نے پوچھا کیا ہے وہ نعمت؟ کہا میں نے سنا ہے کہ عراق میں ایک عالم ہے، یہ تندور والے کہہ رہے ہیں، روٹی پکانے والے، میں نے سنا ہے عراق میں ایک عالم دین ہے جن کا نام ہے امام احمد بن حنبل، میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، میں غریب ہوں، عراق نہیں جا سکتا، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، عراق نہیں جا سکتا، لیکن میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ امام احمد سے ملاقات ہو جائے۔ آج تک میری ملاقات نہیں ہوئی امام احمد سے۔ امام احمد بڑے پریشان ہوئے، کہا آپ کو پتہ ہے رب العالمین اس امام احمد کو آپ کے گھر میں لے کے آیا؟ کہا ہاں، وہ کیسے؟ کہا میں احمد بن حنبل ہوں۔ تو وہ تندور والے بڑے پریشان ہوئے اور کہا یہ رب العالمین سے میں کئی سالوں سے مانگتا تھا، رب العالمین میری ملاقات کروائے امام احمد بن حنبل سے، آج رب العالمین امام احمد بن حنبل کو میرے گھر میں لے کے آئے۔ تو امام احمد بن حنبل ایک غریب انسان، لیکن ان کا مقام لوگوں کے دل میں رب العالمین نے پیدا کیا تھا۔ وجہ کیا تھی؟ نیک اعمال کی وجہ سے۔ تو اگر میں اور آپ نیک اعمال کریں تو رب العالمین میرا مقام، آپ کا مقام
مقام لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دے گا۔ لوگوں کے دلوں میں مقام پیدا کرنے کے لیے مال خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لوگوں کو کھلانے پلانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی تصاویر سیلفیاں فیس بک پہ یوٹیوب پہ نشر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بغیر بھی لوگ ہم سے محبت کریں گے اگر ہم نیک بن کے دکھائیں۔ اب دیکھیں آپ امام بخاری رحمہ اللہ، کون ہوگا جو امام بخاری سے محبت نہیں کرتا؟ امام مسلم رحمہ اللہ، ابو داود، ابن ماجہ، نسائی، ترمذی وغیرہ، امام ابو حنیفہ، امام مالک، شافعی، احمد، کون ہوگا جو ان سے محبت نہیں کرتا؟ کون ہوگا بد نصیب انسان جو ان سے پیار نہیں کرتا ہو؟ کون بد نصیب ہوگا جس کے دل میں ان علماء کا مقام نہ ہو؟ کبھی ہم نے امام ابو حنیفہ کو دیکھا ہے؟ کبھی امام مالک کو، بخاری مسلم کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا ہم نے، لیکن ہمارے دل میں ان کا مقام ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ مقام ہم نے پیدا کیا؟ نہیں، رب العالمین نے۔ ہم اس مقام کو دل سے نکالنا بھی چاہے رب العالمین نہیں نکالے گا، کیونکہ یہ لوگ اللہ والے تھے۔ رب العالمین اپنے نیک لوگوں کے، نیک بندوں کا مقام انسان کے دل میں پیدا کر لیتا ہے۔ لیکن اگر الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد بن عبد اللہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ، اما بعد، ہم نے شروع میں کہا تھا کہ 5 انعامات جو رب العالمین نے انسان کے لیے، نیک انسان کے لیے تیار کیے ہیں دنیا میں، وہ بیان کریں گے، اور 5 انعامات جو رب العالمین نے آخرت میں دینے ہیں انسان کو، وہ بیان کریں گے۔ لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے صرف اور صرف ایک انعام کا تذکرہ کریں گے رب العالمین نے جو انسان کے لیے تیار کیا ہے۔ نیک عمل کرنے والے انسان کو رب العالمین جنت میں داخل کرے گا، اور جنت میں رب العالمین نے انسان کے لیے کیا کچھ تیار کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے جنت میں بہت زیادہ نعمتیں تیار کی ہیں، ایسی چیزیں میں نے تیار کی ہیں جو کسی آنکھ نے اس چیز کو دیکھا ہی نہیں، اس نعمت کو دیکھا ہی نہیں، کسی کان نے اس کے بارے میں سنا ہی نہیں، اور کسی دل نے اس کے بارے میں تصور ہی نہیں کیا، سوچا ہی نہیں۔ ایسی چیزیں ہیں۔ اب جنت میں کئی چیزیں رب العالمین نے تیار کی ہیں، لیکن مختصراً یہ رب العالمین نے انسان کی مہمان نوازی کے لیے جنت میں جو سب سے پہلی چیز انسان کو ملے گی، مجھے اور آپ کو رب العالمین اس کا مستحق بنائے۔ مچھلی کا جگر رب العالمین انسان کو یہ کھلائے گا۔ جیسے ہم ہوٹل میں جاتے ہیں، آرڈر دے کے بیٹھ جاتے ہیں، اب گھنٹہ آدھا گھنٹہ لگنا ہوتا ہے تو وہاں پہ ہوٹل والے سوپ لے کے آتے ہیں یا کوئی اور چیز ڈرائی فروٹ لے کے آتے ہیں، سامنے رکھتے ہیں تاکہ انسان مشغول ہو اس کے ساتھ، یہ گھاٹ مشغول ہو، بعد میں پھر کھانا تیار کر کے لاتے ہیں۔ جنت میں بھی رب العالمین شروع میں انسان کو مچھلی کا جگر کھلائے گا، اس کے بعد رب العالمین انسان کو جنت میں رب العالمین نے ایک بیل تیار کیا ہے، ابھی جنت میں چر رہا ہے، اس کو رب العالمین انسانوں کے لیے سالن کے طور پہ تیار کرے گا، پیش کرے گا۔ اب اس کے ساتھ روٹی کیا ہوگی؟ روٹی کی ضرورت ہے سالن کے ساتھ۔ رب العالمین جس زمین پہ ہم رہ رہے ہیں، جس زمین پہ ہم رہتے ہیں، نیک اعمال بھی کرتے ہیں تھوڑے بہت اور زیادہ اپنے رب کی نافرمانی کرتے ہیں اس زمین پہ، اس زمین کو رب العالمین ایک روٹی بنائے گا اور رب العالمین جنتیوں کو یہ پیش کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مجلس میں یہ بیان فرما رہے تھے کہ اللہ رب العالمین اس زمین کو روٹی بنا کے لوگوں کو کھلائے گا، اسی زمین کو، یہ بیان فرما رہے تھے۔
ایک یہودی عالم آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بتاؤں جنت میں رب العالمین لوگوں کو کیا دے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہاں بتائیں آپ۔ کہنے لگے تورات میں ہم نے یہ پڑھا ہے یہ ہوگا یہ ہوگا، اور آگے کہنے لگے آپ کو پتہ ہے اس زمین کا کیا بنے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہاں بتائیں کیا ہوگا؟ وہ یہودی عالم دین کہنے لگا کہ تورات میں ہم نے پڑھا ہے کہ رب العالمین اس زمین کو روٹی بنا کے لوگوں کو جنتیوں کو کھلائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشی سے ہنسنے لگے اور صحابہ سے خطاب کرنے لگے دیکھو میں نے یہی بات کی تھی ابھی، الحمدللہ میری بات اور موسیٰ علیہ السلام کی تورات کی بات ایک جیسے ہیں، کیونکہ دونوں رب العالمین کی طرف سے ہیں۔ تو لہذا ہمیں سوچنا چاہیے اگر ہم جنت کا طمع رکھتے ہیں، جنت کی امید رکھتے ہیں رب العالمین سے، رب العالمین کی مہمان نوازی کا اپنے آپ کو مستحق بنانا چاہتے ہیں، تو ہم اس زمین پہ رب العالمین کی نافرمانی نہ کریں، کیونکہ اسی زمین کو ہم نے کھانا ہوگا انعام کے طور پہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نزلا من عند اللہ، رب العالمین کی طرف سے یہ مہمان نوازی ہوگی انسان کے لیے، اور مہمان نواز انسان میزبان مہمان نواز ہو تو اچھی سی اچھی چیز پیش کرتا ہے مہمانوں کے لیے۔ تو کیا سوچتا ہے انسان رب العالمین کا کوئی انسان مہمان بنے تو رب العالمین اس انسان کو کیا کچھ دے گا، لیکن انسان مہمان بننے کا مستحق بنے تو تب یہ انعامات ملیں گے انسان کو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔